You are watching SBR News 1. Today's news updates. Let's watch. आपकी तालीम और तरबियत कहाँ हुई? मेरी तालीम और तरबियत कोलार ही में रही। मेरी तालीम प्राइमरी से लेते हुए कॉलेज तक रहा। तरबियत का जो है मेरा घराना जो है अदबी घराना है। मुझे अदबी घराने से तरबियत मिली। आपकी तालीम का सिलसिला कहाँ तक चलता रहा? मेरी तालीम का सिलसिला बीकॉम ग्रेजुएट हूँ मैं। उसके बाद भी दूसरे कोर्सेज भी किया हूँ, लेकिन बीकॉम ग्रेजुएट हो गया हूँ। आपने अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद आपका जरिया मुआश क्या था? अल्लाह का करम है, जैसे ही मैंने तालीम ख़त्म की तो मुझे कोलार गोल्ड माइंस में इंटरनल ऑडिट के डिपार्टमेंट में मुझे एज ए अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग करनी पड़ी। उसके बाद मैंने सेरिकल्चर डिपार्टमेंट को आया, मैं वहाँ पर भी सर्विस की। उसके बाद आरटीओ ऑफिस को आया, वहाँ पर भी मैंने सर्विस की। मैं आखिरी मेरी सर्विस और रिटायरमेंट आरटीओ में हुई। इशरत साहब, अदबी दुनिया तक आपकी रसाई कैसे हुई? अदबी घराने का, तालीम याफ्ता घराने का फर्द हूँ और मेरा पूरा घराना जो है ज़्यादा से ज़्यादा तालीम याफ्ता है। उसी माहौल में मैं पला बड़ा और मेरे वालिद खुद शायर थे, मेरे दादा साहब शायर थे, मेरे फूफा साहब भी शायर थे। हसन खान गर्दिश उनका नाम था। मेरे दादा का नाम अब्दुल रहीम मुमताज़ था और मेरे वालिद अब्दुल अजीज़ इबरत तखल्लुस फरमाते थे। ये मेरा घराना रहा और मेरे फूफियाँ भी शायरा थी और जितने भी मेरा अफराद, घर के अफराद बुजुर्गाही पूरे के पूरे सरकारी मुलाजिमत में रहे, असातिज़ा रहे, ऑफिसर्स रहे, इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल रहे। तो मुझे ये अदब जो है मुझे विरसे से मिला है और यही मेरी तरबियत है। मैं बचपन से भी मैं अदबी घराने का रहा, अदब का माहौल मुझे मिला, वहाँ से मुझे कुछ अदब में दाखिल होने का मौका मिला। तो शर्फ़े तलमुस किससे हासिल हुआ? मेरे घर में बहुत से शुरा आते थे, 10-15 शुरा आते थे कोलार के। सबको मैं सुनता था मैं पहले ज़्यादा से ज़्यादा। और मेरे वालिद जो हैं वो कभी कभी कहते थे कि आप भी शेर कहने की कोशिश कीजिए बोलकर कहते थे, लेकिन मैं पहले शोरा को सुनता था और अल्फाज का रख रखाव किस तरह से शेर कहते हैं और वो भी देखता था, गौर करता था। बाद में एक अरसे के बाद मुझे महसूस हुआ कि जब मैं हाई स्कूल को चले गया तो वहाँ पर हजरत उर्दू के हजरत जो थे अहमद शरीफ साहब ने कहा कि तुम्हारा मिजाज अदबी घराने का है, तुम शेर कह सकते हो, कोशिश करो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तो उन्होंने कहा, तो मैं वहाँ से शेर कहने की कोशिश किया। सबसे पहले मेरी इस्लाह, मेरे शेर की इस्लाह मेरे वालिद ही करते थे। मेरे वालिद बताते थे कि बेटा इस तरह से कहना है, अल्फाज का रख रखाव ऐसा होता है। उसके पूरे जो नुकात हैं वो बताते थे मुझे। उसके बाद जो है जब मैं हाई स्कूल से कॉलेज को गया तो वहाँ पर मेरे प्रोफेसर साहब थे सैयद अहमद शाकिर। उनके आने से पहले एक जलील साहब प्रोफेसर थे, टुमकुर के थे वो। तो जलील साहब मुझे पहचान चुके थे कि मैं अदबी घराने का हूँ और मेरी कुछ तालीम भी कुछ अलग अंदाज की थी, मेरा बर्ता हुई कुछ अलग अंदाज अदबी घराने का था ना। तो जब सैयद अहमद शाकिर टुमकुर से बेंगलोर को आए, कोलार में आकर कॉलेज में लेक्चरर रहे, तो मेरा हाथ उनके हाथ में देकर कहा कि ये अच्छा शायर बनने वाला है, इसकी तरबियत कीजिए, इसको नुकात बताइए शायरी के। तो सैयद अहमद शाकिर को कहा कि वो प्रोफेसर सैयद अहमद शाकिर मेरी तरबियत के और मेरे उस्ताद वही पहले रहे शायरी में। उसके बाद जो है इल्मे अरूज पर अगर कहा जाए तो अनवर मीनाई साहब थे,
وہ علم عروض کے ماہر تھے. وہ علم عروض میں مجھے اس کے نکات بتاتے رہے اور میری اصلاح بھی کی انہوں نے, اور کس طرح سے وزن پر شعر کہا جاتا ہے وہ سب بتائے, وہ سب نکات سب بتائے. جب میں جا کر کچھ کہنے کی کوشش کیا, بعد میں مجھے رہبری ملی بڑے بڑے شعراء کی, تو وہاں سے میں شعر کہنا شروع کیا. ارشاد صاحب, آپ نے شاعری کا ایک سنہری دور دیکھا ہے. اس زمانے کی شاعری اور آج کی شاعری میں آپ کیا فرق محسوس کرتے ہیں؟ اہم سوال ہے آپ کا. دیکھیے, وہ جب تک میں شعر کہنے سے پہلے دیکھ رہا تھا, میں ابھی دیکھ رہا ہوں کہ روایتی شاعری پہلے تھی. روایتی شاعری کو سمجھنے کے لیے اس کو تشریح کرنا پڑتا تھا, اس استادوں کے پاس جانا تھا, اس کا معنی مطلب پوچھنا تھا. تو وہ روایتی شاعری اتنی دقیق تھی کہ میری کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا. اس وجہ سے میں نے کیا کیا, وہ شعر اگر میں روایتی میں اگر کہوں گا بھی تو کسی کی سمجھ میں نہیں آتا, اور بات یہ ہے کہ مجھے خود سمجھ میں روایتی شاعری نہیں آتی, تو میں کیا روایتی شعر کہوں گا. تو میں نے دیکھا کہ اس زمانے میں اب جدیدیت کی شاعری آ گئی ہے, جدید شاعری ہے. جیسے ہی شاعر شعر پڑھتا ہے تو فوراً سمجھ میں آ جاتے ہیں اور فوراً داد دے دیتا ہے اور فوراً مان لیتا ہے کہ کیا نکات والی بات کہی, کتنی اچھی بات, کتنے آسان لفظوں میں کہہ دیا. تو مجھے یہ بات بہت پسند آئی. میں بہت سے مشاعرے میں شرکت کیا ہوں, بہت سے رسالے پڑھا ہوں, بہت سے شعراء کو سنا ہوں. آج بھی میں بہت پڑھتا ہوں, بہت سنتا ہوں. یہ سب جدیدیت میں ہے. مجھے آسانی کے ساتھ مجھے لکھنے کے واسطے اچھا میدان مل جاتا ہے, اچھا عنوان مل جاتا ہے, ٹاپکس مل جاتی ہے, میں نے ہر طرح سے مجھے سہولت ہو جاتی ہے. تو میں نے روایتی شاعری کو چھوڑ کر جدید شاعری پر آ گیا. آج کا زمانہ ہی یہی ہے کہ روایتی شاعری اب چلے گئی ہے, جدید شاعری آ گئی ہے. اس سے کئی شعراء پیدا ہو رہے ہیں. پہلے گنتی کے شعراء تھے, اب کئی شعراء پیدا ہو رہے ہیں. اب ہم لوگوں کو چاہیے کہ نئے شعراء جو ہمارے درمیان آنے والے ہیں ان کو اس شاعری کے میدان میں لائیں, اس کے نکات بتائیں اور جدید شاعری کی طرف راغب کریں. آسان لفظوں میں شعر کہنے کا, مشق کرنے کا ان کو ذریعہ طریقہ بتائیں, تو یہ جدید شاعری عام ہو جائے گی, سب کو بھی پسند آئے گی, سب اپنا اپنا کلام سنائیں گے. یہ میرا خیال ہے, اور میں اسی لیے میں جدید شاعری کو پسند کرتا ہوں آسان الفاظ میں. مشاعرے بھی منعقد کیا کرتے تھے, یہ سلسلہ کیسے ٹوٹ گیا؟ کولار میں سمجھتا ہوں 1965 سے بہت سے شعراء, ہمارے کولار کے قدیم شعراء, سب کو میں ایک جا کرتا تھا اور مشاعرے میں خود کراتا تھا. وہ کیوں کراتا تھا؟ تو دوسرے کرانے والے کوئی بھی ایسے احباب کولار میں نہیں تھے, تو میرے خیال سے میں شعراء کو اکٹھا کرتا, مشاعرے کراتا تھا. جب میں سرکاری ملازمت میں چلے گیا تو میری مصروفیت بڑھ گئی, مجھے وقت ہی نہیں ملا, میں انصاف کر نہیں پاتا تھا. تو سال میں ایک مرتبہ مشاعرے کرانا بھی میرے واسطے مشکل ہوا جاتا تھا. ذمہ داریاں گھر کے, میں بیٹیوں والا, بچوں والا, میرا گھر کا بھی دیکھنا پڑتا تھا میں, تو اس وجہ سے میں زیادہ وقت نہیں دے سکتا تھا. ہاں, میں نے جب تک میں کولار میں رہا باقاعدہ مشاعرے, اچھے سے بڑے مشاعرے کراتا تھا. بنگلور کے جتنے بھی پرانے شعراء جو مرحومین ہیں, جو اب باقاعدہ حیات ہیں, تو ان سب کو بھی میں مدعو کرتا تھا, سب کا بھی تعارف کراتا تھا, سب کا بھی کلام ہمارے شہریان کولار سنتے تھے. یہ میرا یہ ڈرابیک ہے, یہ مجھے وقت نہ ملنے کی وجہ سے میں نے مشاعرے کرنا چھوڑ دیا.
آپ سے ایک آخری سوال ہے جی کہ اردو ادب کے فروغ کے لیے اور زبان کے لیے نئے لکھنے والوں کے لیے آپ کے کیا مشورے ہیں؟ ہمارے ناظرین جاننا چاہتے ہیں، ناظرین کو بھی بتائیے اور نئے لکھنے والوں کو بھی آپ کے مشوروں سے نوازیں۔ میں نے امید فردا کا ایک پروگرام میں شرکت کرنے کا مجھے موقع ملا. وہاں پر عرفان صاحب نے جاوید صاحب کو کہا کہ ہم ایک ایسے کلاسز شروع کریں گے، یہ نئے جو لکھنے والے ہیں ان سب کو بلائیں گے، ان سے مشق کرائیں گے، شاعری کے نکات بتائیں گے اور یہ ادب کے میدان میں لائیں گے. ایسے تو بہت سے نوجوان بچے ہیں، ہائی اسکول میں بھی ہیں، کالج میں بھی ہیں. میں نے کیا کیا، یہ بات کہاں تک کامیاب ہو سکتی ہے وہ دیکھ کر میں نے حضرت شوق بنگلوری پر ایک پروگرام کیا. تو سارا کلام شوق بنگلوری کا، ہائی اسکول کے بچے، کالج کے بچے ان کا کلام پڑھتے ہیں اور ان کے کلام کی اس طرح سے ادائیگی ہے، ان میں اتنا شوق ہے، میں بہت خوش ہوا. تو آج بھی یہ ایسے ادارے والے جیسے امید فردا والے ہیں، کاروان اردو ادب ہے، وہ ادارے والے ہیں. تو ان سب کو چاہیے کہ نئے لکھنے والوں کو موقع دیں، مشاعرے کرائیں. اور نوجوانوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ یہ آج کے جو نوجوان شعراء ہیں اخباروں کو خوب پڑھیں، رسالوں کو پڑھیں. شاعری کا چسکا جب تک تمہارے سینے میں سرایت نہیں کر جاتا تب تک شوق سے پڑھیں اور محنت کریں اور شعراء کے کلام کو پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ ضرور میں سمجھتا ہوں کامیاب ہو جائیں گے. یہ کام کرنا بے حد ضروری ہے بنگلور کے اندر، ورنہ اب ویسے تو پرانے شعراء جتنے بھی تھے وہ سب اللہ کو پیارے ہو گئے. چند شعراء جو بچے ہوئے ہیں وہ گھر کے باہر نکل نہیں سکتے، معذور ہیں. اب ایسے ادارے والوں کو چاہیے کہ اردو کی ترقی فروغ کے لیے ایسے پروگرام منعقد کریں اور نوجوانوں کو مدعو کریں اور ان سے کلام سننے کی کوشش کریں. بہت بہت شکریہ عشرت صاحب، آپ نے اپنے زرین خیالات سے ناظرین کو اور ہمیں نوازا.